السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ قبل سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے ایک استاذ محترم ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، چونکہ ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں اپنے ان خاص طور پر اساتذہ کی ہمیں یہ نصیحت ہوتی تھی، اور پھر ان میں بھی خاص طور پر اپنے ان استاذ محترم حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب کی جانب سے ہمیں پڑھائی کے دوران یہ سبق دیا جاتا تھا کہ آپ حضرات نے عقائد کے باب میں، تحقیقات کے باب میں جس طریقے سے اپنے اکابرین اور اسلاف کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے اور ان کی اتباع کو لازم پکڑنا ہے، اور چونکہ ہمارے اکابرین پر ہمیں 100% اعتماد ہے اور ان کی تحقیقات الحمدللہ 100% درست تھی، جس کو الفاظ دیگر حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ان لفظوں میں بیان کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ علی وجہ البصیرت ہمیں اس بات پر الحمدللہ ہمیں بصیرت کی حد تک، حق الیقین کی حد تک ہمیں یہ اعتماد حاصل ہے کہ ہمارے اکابرین نے اور جمہور نے، ہمارے اسلاف نے جو دین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء امت سے حاصل کیا وہ ہم تک پورا پہنچایا ہے، لہٰذا ان پر اعتماد رکھیں۔ ان کی اس نصیحت کو ہم نے لازم پکڑ کر ہم یہ چل رہے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ قبل سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب بعض اپنے بیانات کے اندر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو باتیں انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کو فوٹو اسٹیٹ سنی کہنا، یا اس طریقے سے علامہ تفتزانی کو ضال مضل کہنا، یا دیگر ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہمیں ہم اپنے استاذ محترم کا ہی یہ سبق تھا، ہمیں یہ درس تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، خود مولانا مینگل صاحب ہمیں کلاس میں کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہم اپنے بڑوں سے کسی بات پر اختلاف کریں تو ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ نے اپنے بڑے سے کیوں اختلاف کیا۔ کیوں کہ اگر ہمارا کوئی بڑا اپنے بڑوں سے اختلاف کرے گا، جمہور سے اختلاف کرے گا، تو ہمیں یہ حق ہے اپنے اس بڑے سے اختلاف کرنا۔ لہٰذا چونکہ اس مسئلے میں ہمارے استاذ مولانا مینگل صاحب حفظہ اللہ اپنے بڑوں کی، اکابرین کی، جمہور کی، علماء دیوبند کی بعض مسائل میں ان کا رد کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ حق ہے انہی کے بقول، ان کے اجازت سے، ان کے درس سے ہمیں یہ حق حاصل ہے، اور ہمارے اکابرین کے درس سے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس بات کو برسر عام اس کا انکار کریں، رد کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کہ اپنے اکابرین کے ساتھ اس طرح بد اعتمادی کا مزاج نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مقام اپنی جگہ، آپ کا مرتبہ اپنی جگہ، آپ کی عزت اپنی جگہ، آپ کی شرف اپنی جگہ، ہم آپ کو اپنے سر کے تاج کی جگہ رکھیں، یہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی ان باتوں سے ہمیں شدید اختلاف ہے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان نظریات پر نظر ثانی کریں، تاکہ آنے والے لوگ اور بعد کے لوگ آپ کے ان بیانات کو سن کر، اور خاص طور پر جامعہ صدیقیہ بننے کے بعد جو آپ کے وہ شاگرد جنہوں نے خالصتاً آپ ہی اس سے پڑھنے کے لیے دور دراز سے سفر کیا ہے، وہ آپ کے ان نظریات کو لے کر ان کا پرچار کر کے کہیں مزید کوئی نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ لہٰذا ہماری طرف سے یہ گزارش ہے اپنے استاذ محترم سے کہ آپ اپنے نظریات پر اس حوالے سے نظر ثانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ تو میں نے کہا ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے، پھر اس کے بعد سنی بن گئے، لیکن فوٹو اسٹیٹ سنی بنا، سنی بھی نہیں بنا بلکہ کیا بنا، فوٹو اسٹیٹ، معتزلیت کو چھوڑ کر کے فوٹو اسٹیٹ سنی بنا، اور پھر اس میں ان کے عقائد مخلوط بالفلسفت ہے، مخلوط بالفلسفت ہے، آخری زندگی، اور ان کو شرع عقائد نے بیان کر دیا، شرع مواقف نے بیان کر دیا، ان سے میں بھی راضی نہیں ہوں، عرب اگر راضی نہیں تو اچھا کہہ رہے ہیں آپ کے، وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور آخری زندگی میں مرنے سے کچھ دن پہلے، 40 دن پہلے، آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کر کے کہنے لگے اے اللہ، مسئلہ عقائد کا ہے، فلسفہ اور منطق کا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے، میرا رب اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستہ دکھا دے۔ تو میرے رب نے الہام کر دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے، یہ فلسفی تحقیقات ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو آخر میں حضرت اقدس ابو الحسن اشعری نکلا، اور نکل کر کے اپنے قمیص نکال دی، آپ لوگ سارے انتظار میں تھے، قمیص نکالی، فرمائے ان خلعت عن العقائد التی
ان خلعت عن العقائد التي كنت عليها كما انخلع عن صوب هذا، جیسے یہ قمیص مجھ سے الگ ہو گیا، میں ان سے الگ ہو گیا، میں ان سابق فوٹو اسٹیٹ عقائد پر نہیں ہوں، اب میرا تمسک بالکتاب و سنت ہے۔ آخر میں پھر کتاب لکھی الابانۃ عن اصول الدیانت، جو سعودیہ سے چھپتی ہے، اور العقیدۃ الاسلامی آخر میں لکھی۔ میں نے کہا بولو اپنے استادوں کو کہ الابانہ سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، العقیدۃ الاسلامی سے اختلاف؟ اگر اختلاف کیا تو پھر ہم مجرم ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ بالکل اس سے ہمارا اتفاق ہے، تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ عقائد تھے ہی غلط، ان میں بہت سے گڑبڑ تھے اور بڑی گندگی۔ اب وہ کیا بولے گا؟ کہتے شرع عقائد جو آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا شرع عقائد ضال اور مضل ہے، عقائد سے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں تنشیط ذہن کے لیے، تنشیط اذہان کے لیے ہم پڑھاتے ہیں بہت سی چیزیں اس میں، باقی بعض چیزیں اس کے متقدمین کے مطابق نہیں ہے، فلسفی چیزیں بہت سے اس نے داخل کیے، وہ تو صرف فلسفی اور منطقی دقائق کے لیے، ورنہ بہت سی چیزیں اس کی وہ نہیں ہیں۔ کہنے لگے ابو الحسن اشعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا زبردست انسان تھا۔ کہتے اس کے تو سارے شرع عقائد میں آپ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بولو ابو الحسن اشعری کی آخری کتاب زندگی میں جو لکھی الابانۃ عن اصول الدیانہ العقیدۃ الاسلامی، اس میں آپ کو کلام ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا اگر جرأت ہے بولو، ان کا کون سا عقیدہ غلط ہے؟ وہ تو سعودیہ سے بھی چھپتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ان میں کلام نہیں۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی، سمجھے؟ اس کے بعد کہنے لگے شیخ آپ ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکیں، یہ شاگردوں پر روک بٹھانے کے لیے۔ میں نے کہا بالکل ہے، آپ مجھے یہاں بلائیں یا جامعہ فاروقیہ آ جائیں، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، میں آپ کا میزبان بنوں گا، آپ آ جائیں۔ لیکن مجھے پتا تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئی، سمجھ رہی ہے کہ پتا تھا کہ یہ آئیں گے بھی نہیں۔ یہ بابا یاد آ گیا تو اس لیے خیال کر لینا مجھے سب۔